ارے یار دے دو نا، دیکھو میں تمہارے کتنے کام آتا ہوں نا، تمہیں یوں نہیں چھوڑنے بھی جاتا ہوں اور لینے بھی۔ برہان احسان جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں تو تم مجھے کوئی اسپیشل چھوڑنے اور لینے نہیں جاتے، بلکہ خود بھی اس یونی میں پڑھتے ہو اور ساتھ مجھے بھی گھسیٹ لے جاتے ہو، رباب نے ناک چڑھا کر نخوت سے بولا۔ دراصل اسے اب آرٹ میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر برہان نے زبردستی سے اپنے ساتھ بزنس میں ایڈمیشن لے دیا، اس وجہ سے دونوں ساتھ پڑھنے جاتے تھے۔ اف یار چھوڑو نا، تم کہاں کا موضوع کہاں لے جا رہی ہو؟ تم سے صرف 5,000 مانگے ہیں، مجھے دے دو پلیز میری بیوٹیفل ایکٹر، برہان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، جبکہ رباب تو سٹپٹا ہی گئی، ادھر ادھر دیکھتے خود کو نارمل کرتے ہوئے اس سے پوچھا، ویسے برہان تم کیا کرو گی ان پیسوں کا؟ بس یار کافی دن ہو گئے ہم نے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اچھا سا کھانا نہیں کھایا۔ ہائے کون ہم؟ میں اور اصفر، برہان نے آرام سے بتایا۔ اچھا؟ رباب کو گہری مایوسی ہوئی، پھر کچھ سوچ کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے برہان کو دیکھا برہان میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، برہان جو کہ اس کے پیسے دینے پر ہی خوش ہو رہا تھا ایک دم سے بولا۔ شرط یہ ہے کہ تم مجھے، مشاپی اور نور کو بھی اپنے ساتھ ڈنر کرانے لے کر جاؤ گی، اور نہ کہ میں تمہیں 5,000 دوں گی، بلکہ بل بھی میں ہی پے کروں گی، رباب نے احسان جتانے والے انداز میں گردن اکڑا کر کہا، جبکہ برہان اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ یار تم اتنی سخی کیسے ہو گئی، وہ بھی میرے ساتھ؟ ہاں بتاؤ، فاسٹ ٹیل می، وہ برہان یار کیا کہہ رہے ہو؟ دراصل میں نا آج بڑا دل کر رہا تھا، اور دیکھو اب تو رات ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ جانا مجبوری ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں مجبوری میں۔ رباب نے معصوم سا منہ بنا کر سیدھا سیدھا برہان صاحب کو اپنے جال میں قید کیا۔ برہان تو اس کی معصوم شکل دیکھ کر کھوسا گیا۔ برہان؟ ہاں ہاں، کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، چلو ٹھیک ہے لے چلتا ہوں، تم باقیوں کو بھی تیار کر لو، اور یاد رکھنا اپنی شرط۔ ہاں ہاں ہاں، تم فکر ہی نہ کرو۔ اور پھر برہان کمرے سے باہر چلا گیا۔ پانچوں اس وقت رات کے 9 بجے اسلام آباد کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، رباب برہان کے ساتھ اور نور امشا کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ اصفر واش روم گیا ہوا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانا اختتام تک پہنچا تھا کہ اچانک رباب نے برہان کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پھنسا لی، جبکہ برہان کی منہ کی طرف بڑھایا ہوا چمچہ وہیں اٹک گیا۔ برہان نے سٹپٹا کر رباب کی طرف دیکھا، لیکن رباب تو مزے سے اپنی پلیٹ فنش کرتے ہوئے ایسے شو کر رہی تھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ برہان صاحب کو یہ تک یاد نہ تھا کہ اس نے اپنے کھلے منہ کے آگے چمچ رکھا ہوا ہے۔ مشا اور نور حیرانی اپنی پلیٹ فنش کر کے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان؟ ہاں کیا ہے؟ برہان نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ کہاں گم ہو گئی؟ جلدی کرو نا، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ جلدی کرو نہیں تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ہاں ہاں بس کر لیا۔ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، رباب نے بڑے آرام سے ان دونوں سے کہا۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے یہ موٹا اصفر تو آ جائے، پتہ نہیں اتنا کھاتا کیوں ہے جب سے دیکھو، گھنٹہ ہونے کو ہے، واش روم میں ہی بند ہے۔ یہ مشا تھی۔ ارے کوئی نہیں، چلو ہم تینوں چلتے ہیں، اصفر برہان کے ساتھ آ جائے گا۔ کیوں برہان؟ رباب نے ان دونوں سے کہتے ہوئے آخر میں برہان سے استفسار کیا۔ ہاں ہاں میں لے آؤں گا، تم گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرو۔ ٹھیک ہے چلو۔ مشا اور نور اپنی چیئر سے اٹھی اور 4 قدم چلی تھی کہ ایک دم رباب نے کہا، ارے یار میری رنگ کہاں گئی؟ لگتا ہے یہیں کہیں گر گئی۔ تم لوگ جاؤ، میں آتی ہوں ڈھونڈ کر، رباب نے اپنی کمال ایکٹنگ کے جوہر دکھائے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آنا، یہ کہہ کر وہ دونوں آگے چل دیں۔ چابی وہ برہان سے پہلے ہی لے چکی تھی۔ جب وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو رباب نے اپنی حسین آنکھوں سے برہان کی آنکھوں میں جھانکا اور لبوں پر پیاری سی مسکان لائی، اور برہان صاحب تو اس کی مسکان میں ہی کھو گئے۔ ایک عجیب سحر طاری ہو گیا اس پر۔ رباب نے برہان کا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے بائیں گال پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، برہان تم آج کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو، دیکھو نا میں تو کنٹرول ہی نہیں رکھ پائی۔ برہان تو اس کی باتوں کے سحر میں ہی گم تھا، اور اس میں بھی نہ دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، تم نہ اصفر کو لے کر جلدی آ جانا ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر رباب تو 9 دو 11 ہو گئی۔ اوئے برہان کہاں کھویا ہوا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ کہاں تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اب چلو زیادہ باتیں مت کرو، پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ لڑکیاں باہر گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ اصفر کو منہ کھولتا دیکھ کر برہان نے تیز تیز کہا اور اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ چلو برہان کا کوئی دوست مل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ جاؤ، ہم دونوں کو ڈراپ کر دے گا۔
چلو جلدی چلیں، پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ رباب نے آ کر دونوں کو بتایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار بھگا دی۔ برہان نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو خالی جیب اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے رباب کی ساری کارستانی اب سمجھ آ رہی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں رباب، دانت چبا کر سوچا۔ دراصل یہاں آتے وقت برہان نے رباب سے پیسے لے لیے تھے سیفٹی کے لیے، مگر رباب بھی آخر رباب ہی تھی۔ برہان سے بات کرتے وقت چالاکی سے وارلی اڑا لیا۔ اب جب کہ ان دونوں کے پاس پیسے نہیں تو بیچاروں کو سارے برتن دھونے پڑے۔ اسور تو فری میں ہی مارا گیا، آئندہ کبھی کھاتے وقت واش روم نہیں جاؤں گا۔ اسور نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ او مائی گاڈ، واہ رباب کیا کمال کر دیا۔ ویسے نور، اگر تمہارا بھائی تمہیں یوں ہنستے ہوئے دیکھ لینا تو کیا ہی مزہ آئے، مشا نے ہنستے ہوئے نور سے کہا۔ کیا کروں آپی، رباب نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے۔ ہینڈسم اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے اور یہ تینوں جنگل کی طرف کا شارٹ کٹ استعمال کر رہی تھیں تاکہ جلد پہنچ سکے، لیکن کیا پتہ یہ شارٹ کٹ ان کی زندگی ہی کا شارٹ کٹ نہ بن جائے۔ وہ مزے سے میوزک سنتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ رباب نے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اف، اب کیا کریں؟ مشا نے پریشانی سے جھنجھلا کر کہا۔ مشا آپی، اتنے میں نور کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ نور بہت ہی سہم گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی صدا کی ڈرپوک میڈم۔ ارے کچھ نہیں ہوگا نور، دیکھو ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ رباب نے نور کو کمزور سا حوصلہ دیا، جبکہ وہ دونوں خود بھی اندر سے ڈری ہوئی تھیں۔ کالی اندھیری رات، اوپر سے 3 جوان لڑکیاں، انہیں کی تو جان ہی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راز تھا، کوئی بھی ضرور موجود نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ اتنے میں ایک جیپ آ کر ان کے پاس رکی۔ او مائی گاڈ، ہائے جانے باہر آؤ، ہمارا انتظار ہو رہا تھا کیا؟ آ گئے تم لوگ؟ جیسے ہی اسور اور برہان اندر داخل ہوئے ایک گرجدار آواز گونجی۔ وہ دونوں تو ڈر ہی گئے۔ سامنے دیکھا تو دادا جان کھڑے تھے، ان کے چہرے پر غصہ صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، ان دونوں کو آگے بڑھتے دیکھ کر وہیں روک دیا۔ یہ کوئی وقت ہے سیر سپاٹوں کا؟ تم لوگوں کو ہوش بھی ہے کہ اتنی رات گئے کون سے شریف خاندان کی بچیاں اتنی رات باہر رہتی ہیں؟ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کے اپنے ساتھ بچیوں کو بھی لے گئے۔ بچیاں کہاں سے ہیں؟ وہ پوری کی پوری 100 سالہ حسین ڈائنیں ہیں وہ۔ برہان پہلے تو دادا جان کی بات پر حیران ہوا اور پھر غصے سے بڑبڑایا، بچیاں کہاں ہیں؟ برہان جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا ان کی بات پر کہ بچیاں کہاں ہیں، چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب دادا جان، بچیاں کہاں ہیں؟ اسور نے حیرانی اور ناسمجھی سے کہا۔ میں مشا، رباب اور نورالعین کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی، کہاں ہیں وہ؟ اب کہ سچ مچ حیران ہونے کی باری دادا جان کی تھی۔ پریشانی سے ماتھے پہ 3 لکیریں ابھریں۔ وہ تینوں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئیں؟ دادا جان، وہ تینوں تو ہم سے 2 گھنٹے پہلے کی نکلی ہوئی تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ سارا قصہ بھی سنا دیا۔ اس سارے قصے میں تو دادا جان 2 گھنٹے پہ ہی سن ہو گئے۔ 2 گھنٹے؟ پھر وہ اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ میں کب سے یہاں ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ دادا جان تو گھبرا ہی گئے۔ اس کا مطلب وہ تینوں کڈنیپ ہو گئی ہیں؟ اسور کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، جبکہ برہان تو سفید چہرے کے ساتھ مانو جم ہی گیا۔ پھر جیسے ان تینوں میں کسی نے بجلی بھر دی۔ وہ لوگ کسی شکاری کی طرح آہستہ آہستہ اپنے شکار کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ چوتھے لڑکے کی نظر تو نور پہ ہی اٹک گئی تھی۔
وہ اسے سر سے پیر تک دلچسپی سے تکتا جا رہا تھا، لرزتی کانپتی ہوئی ٹانگوں اور چہرے پہ خوف اور آنکھوں میں نمی لیے کھڑی ان تینوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تینوں تو بے حد گھبرا گئیں، لیکن گھبرانا اس چیز کا حل تو نہیں۔ ہم جتنا ڈریں گے، جتنا گھبرائیں گے، اتنے ہی طاقتور بن جائیں گے۔ اگر مقدر میں نام مرنا نہیں لکھا تو مقابلہ کر کے ہی مر جائیں، مگر ان کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے کیسے ہم اپنے پاک وجود کو ان گندگی کے ڈھیروں میں رلنے دیں؟ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، مگر ہاتھوں سے نہیں، اپنے دماغ سے۔ یہ سوچتے ہوئے رباب نے اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکان لائی اور ان کی طرف دیکھا اور ہو گئی شروع ایکٹنگ کے سلطان۔ او مائی گاڈ، ہائی ہینڈسم، تم تو بہت کمال کے ہو، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، ویسے بھی ہم لوگ تو بہت بور ہو رہے تھے۔ رباب نے ماہرانہ انداز میں تینوں لڑکوں کو بیوقوف بنانے کی چال چلی۔ یہ سن کر تو تینوں لڑکے حیران ہو گئے، لیکن ابھی تو تم لوگ ڈر رہی تھیں اور دیکھنے میں بھی تم لوگ ایسی ویسی نہیں لگ رہی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے حیرانی سے کہا، ارے چھوڑنا، ہمیں کیا ہے کیا نہیں، ہمارا مطلب تو پورا ہو رہا ہے نا۔ دوسرے لڑکے نے ڈانٹتے ہوئے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، تو چلو نہ جانے باہر آؤ، پھر دیر کیسی، اور مت تڑپاؤ اپنے عاشقوں کو۔ ان تینوں نے بہت ہی برے انداز میں گہکا لگایا، وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ جان چلو چلتے ہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں، یہاں کہاں خوار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگلی جانور یا پولیس ہی آ جائے۔ رباب نے اپنا ایک اور پتا پھینکا، ارے ہاں بلبل، میں نے سوچا ہی نہیں، تو چلو چلتے ہیں۔ ہاں مگر کیا؟ مگر یہ کہ ہماری کار خراب ہو گئی ہے، اگر تم لوگ ٹھیک کر دو تو چلتے ہیں جلدی۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے کار کی، ہماری جیپ ہے نا، اس پہ چلتے ہیں ایک ساتھ۔ پہلے والے لڑکے نے پھر سے کہا، ارے ایسے کیسے، میری اتنی مہنگی اور فیورٹ کار کو کوئی چور کا لے گیا تو؟ نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو نا، اگر تم لوگ ہماری کار ٹھیک کر دو تو تم بوائز اور ہم گرلز ریس لگائیں گے، پھر ہوٹل جائیں گے، اس طرح وقت بھی جلدی کٹ جائے گا۔ رباب نے جلدی سے کہا۔ رکشا جو اسے حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کی کارستانی سمجھتے ہوئے تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چل تو کار ٹھیک کر، دوسرے لڑکے نے تیسرے سے کہا، جو سنتے ہی کار کی طرف بڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کار 5 منٹ میں ٹھیک ہو گئی، کیونکہ زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، رباب نے کہا اور 2 قدم چل کر بڑھی کہ اچانک چوتھے لڑکے کی بھاری گرجدار آواز گونجی، رکو، ہم کیسے مان لیں کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گی؟ اس کی بھاری گرجدار آواز کانوں میں سور پھونک گئی۔ دھوکہ کیوں دیں گے ہم لوگ تمہارا؟ ہمارا یقین کرو، رباب نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میکی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگ ہمیں چکما بھی دے سکتی ہو۔ پہلے والے لڑکے نے میکی کی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً کہا، پھر میکی تو ایک کام کر، تو ان کے ساتھ کار میں جا، ہم تینوں جیپ میں جائیں گے۔ یہ سن کر رباب کے ہی تو ہوش اڑ گئے، مگر اسے اپنے حواس بحال رکھنا پڑے، ورنہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں کسی بھی حال میں اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنا تھا۔ پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے رباب نے کہا، ٹھیک ہے، آ جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میکی کے ساتھ رباب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور مشا اور نور آگے بیٹھ گئیں۔ نور کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ آیت الکرسی میں پڑھنے میں سرگرداں تھی۔ میکی ان سے موبائل لے کر بند کر چکا تھا، جبکہ رباب سے یہی تانے بانے بن رہی تھی کہ ان سے کیسے جان چھڑائے۔ یہاں پر سب پریشان ہو چکے تھے، گھر میں ان کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ برہان سالار بھائی کو بتانا چاہیے ہمیں، اصفر نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، پہلے میرا خیال وہی کیا تھا، مگر وہ میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ ارے کیا ہوا رباب، تم ٹھیک تو ہو؟ مشا ڈرائیو کر رہی تھی، جیسے ہی اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے نظر ڈالی تو رباب کو منہ پر ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ رباب نے میکی سے نظر بچاتے ہوئے آنکھ مار کے اشارہ کیا۔ میکی اس کی اس حرکت پر متوجہ نہیں تھا، وہ تو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ہوا کیا ہے؟ او گاڈ، روکو گاڑی، رباب نے خراب ہوتی حالت سے دوہری ہوتے ہوئے کہا۔ مشا نے فوراً گاڑی روک دی۔ نور ڈری ہوئی تھی، مگر رباب کی ایک دم سے بگڑتی حالت دیکھ کر اس کی فکر میں مبتلا ہو گئی، سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف لپکی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور پریشانی سے اس سے پوچھا، رباب کیا ہوا؟ کچھ نہیں اینی، تمہیں تو پتہ ہے زیادہ سفر کرنے سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مشا نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نور کو تو کچھ سمجھ بھی نہ آیا۔ چلیں اب اترے بھی نہ کہ اب میں آپ کے اوپر ہی کر دوں، رباب نے تکلیف سے جھنجھلاتے ہوئے میکی سے کہا، جبکہ جاتے ہوئے نور کو ہدایت کرنا نہ بھولی، تم ادھر ہی بیٹھے رہنا مشا، اور میکی کے ساتھ ابھی جا کر آتی ہوں، ہلنا نہیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر رباب اتر گئی، مگر پیچھے نور لیکن کرتے رہ گئی۔ رباب میکی اور مشا کے ساتھ جنگل کے اندر گئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے آگے چلتی جا رہی تھیں، آہستہ سے ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتی جا رہی تھیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اس سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ ان دونوں کو آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھ میکی کو کوفت ہو رہی تھی، اس کی ساری حسیات تو اینی کی طرف تھی، جو جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ جھنجھلا کر ان دونوں سے بولا، اب کیا دوسرے شہر جانے کا ارادہ ہے تم لوگوں کو؟ اور رکنا، رباب کو واش روم بھی جانا ہے، تو اس لیے کوئی سیف جگہ دیکھ۔ واش روم؟ ہاں، تمہارے لیے اسپیشل واش روم ہی تو ہوگا یہاں، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں یہیں کھڑا ہوں۔
ज़ैनब बोलते इसने कफ़ा से इन दोनों को देखा कि रुबाब और मिशा शुक्र का सांस लेती हुई आगे बढ़ गई। रुबाब अब क्या करे, जबकि इसकी नज़रों उससे ओझल हो गई तो एक झाड़ के पीछे छुपकर मिशा बोली, करना क्या है, लड़ तो हम सकते नहीं, बेशक वो अकेला है मगर है तो एक मर्द ही ना, ऊपर से जॉन सीना का भाई लगता है। अगर हमें कराटे वराटे आते होते तो क्या ही बात होती, फिल्मी फाइटर हीरोइन बनने में एक मिनट न लगाती। रुबाब ने हाथ का मुक्का बनाकर हवा में लहराते हुए एक अदा से कहा, ओ ये फिल्म मेकिंग बाद में करना, फिलहाल इस सिचुएशन का लास्ट सीन यानी पैकअप करो। मिशा ने जुड़ते हुए रुबाब से कहा, जो इस सिचुएशन में भी फिल्मों की बातें कर रही थी। हमें फिल्मों की तरह जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। करना क्या है, ये जो झाड़ियाँ हैं ना छोटी छोटी, बस इसको फॉलो करते हुए इस मैगी दी नूडल से बचते हुए गोल गोल घूमकर वापस वहीं जाना है जहाँ से आई थी। रुबाब ने धीमी आवाज़ में मिशा को समझाते हुए कहा। ओह, यानी कि यू टर्न। मिशा ने इसके पूरे मज़मून का दो लफ्ज़ी खुलासा किया। हाँ हाँ चलें अब आप भी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चुपते छुपाते चल दी। गाड़ी नजर आने पर भागकर इस पर बैठे और जल्दी से रुबाब ने कार स्टार्ट करके सड़क पर भगा दी, बिना ये देखे कि उसी सीट पर जिस सैनिक को छोड़कर गई थी वो यहाँ वहाँ है भी या नहीं। नूर तब से कार में बैठी आयतल कुर्सी का मुसलसल विर्द कर रही थी, जब से मिशा आपी और रुबाब इस लड़के के साथ बाहर गई थी। जब काफ़ी देर बाद इनकी वापसी नहीं हुई तो नूर ये सोच कर कि कहीं इनके साथ इस लड़के ने कुछ ऐसा वैसा। नहीं नहीं, अल्लाह जी दोनों की हिफाजत करना। डरते डरते हिम्मत करके कार से निकलकर इसी रास्ते पर चल पड़ी जहाँ पर वो लोग गए थे। हर तरफ अंधेरा था और इसके पास कोई लाइट भी ना थी, इस वजह से नूर बहुत ज़्यादा डरी ही थी और डरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। जब वो जंगल में काफ़ी अंदर तक जा चुकी तो झाड़ी के पीछे से आड़ सुनी और खौफ के मारे इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। नूर ने डरते डरते जब अपनी भींची हुई आंखों को खोला तो सामने मैकी को खड़ा देखा, जो इसे हैरानी से देख रहा था। इसे अपने सामने देखकर तो नूर की सांसें ही थम गई। तुम नहीं गई, तुम्हारी वो दोनों बहनें तो मुझे चकमा देकर भाग गई। मगर नहीं, तुम तो यही हो ना, कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए वो तो मेरे सामने ही है। मैकी ने पहले नूर को देखकर दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, फिर लाफराना अंदाज में उसे सरता पैर देखते खबासे से बोला। नूर तो इसकी इस बात पर ही कि भाग गई पर सुन हो चुकी थी, यानी कि वो इतनी रात को इतने अंधेरे में इस जंगल में इस शख्स के साथ बिल्कुल अकेली है, ये सोचकर ही इसका चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। जैसे ही मैकी ने अपना हाथ उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया, नूर एकदम होश में आई और इसके हाथ इसे किसी सांप की मानिंद लगा। ना जाने इस पर इतनी ताकत कहाँ से आई कि इसने पीछे मुड़कर तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया। इसे अपने पीछे मैकी के दौड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगते हुए दौड़ती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते नूर सड़क पे आ गई। सड़क पे अंधाधुंध भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। मैकी न जाने कहाँ था, वो इसे नज़र नहीं आ रहा था। मगर फिर इसने अपना दौड़ना जारी रखा कि अगर वो सांस दुरुस्त करने के लिए एक सेकंड के लिए भी रुकी तो वो दरिंदा इस तक पहुंच जाएगा। पीछे देखकर तो दौड़ रही थी कि अचानक से इसके सामने एक गाड़ी तेज़ स्पीड में आ रही थी। इसकी हेडलाइट पड़ते ही नूर डर कर अपनी जगह जम गई। गाड़ी इसके 1 इंच के भर के फासले पर रुकी। एक शख्स जल्दी से गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ लपका, जो डर और खौफ के मारे सड़क पर गिरी बेहोश हो चुकी थी। इस शख्स ने एक नज़र इसे देखा और फिर आसपास इसने इसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार फुल स्पीड पर दौड़ा दी।